بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ آج ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کو اس کی محبوبہ مل گئی۔ وہ مل گئی تھی جس کو وہ بچپن سے چاہتا آیا تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اٹھا اور یاقوت کے کمرے میں جانے لگا۔ یاقوت دلہن کے روپ میں اس کے سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مظفر نے آگے بڑھ کر گھونگھٹ اٹھایا۔ اگلے لمحے وہ خوف سے ڈر گیا۔ یاقوت کی آنکھیں انگارہ دکھائی دے رہی تھی۔ غصے میں یاقوت اسے ہی گھور رہی تھی۔ مظفر گھبرا گیا۔ یاقوت سرخ آنکھوں سے اسے غزیلی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ مظفر کچھ پیچھے ہٹا۔ مظفر اس سے پہلے سمجھ پاتا، یاقوت نے مضبوط ہاتھوں کے ساتھ مظفر کو اٹھا کر دور دیوار کے ساتھ دے مارا، جیسے وہ کوئی پلاسٹک کا کھلونا ہو۔ مظفر درد سے کراہنے لگا تھا اور اس کے حواس باختہ ہونے لگے تھے۔ وہ سوچنے لگا، یاقوت تو ایسا سوچ بھی نہیں پائے گی کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لازماً کسی ہوائی چیز کی حرکت ہے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے یہ خیال کر بھی نہ پایا تھا کہ مظفر کی آواز تھی جو نکل نہیں پا رہی تھی۔ یاقوت مسلسل لمبے سانس لیتی غزیلی نگاہوں سے مظفر کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑھ کر مظفر کو چھوتی یا کچھ اور حرکت کرتی، وہاں مظفر کمرے سے بھاگتا ہوا ہانپتا کانپتا باہر نکل گیا۔ باہر صحن میں موجود برگد کے درخت کے پیچھے آ کر چھپا۔ اسے اپنے یاقوت کا ایک پل کو خیال نہ آیا کہ ان پہ کیا بیتے گی۔ وہ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ یاقوت درخت تک آئی، پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، یعنی اسے درخت نے محافظ بن کر اس کی حفاظت کی تھی۔ یاقوت کی نظروں سے وہ چھپ گیا تھا۔ نیند آنے پر مظفر واپس جانے کی بجائے وہیں سو گیا۔ صبح اس کی ماں نے اسے برگد کے درخت کی جڑوں سے پایا۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ چونک گئی، اسے پیار سے اٹھاتے ہوئے اور حیرت سے پوچھنے لگی، مظفر، تو یہاں پر کیوں لیٹا ہے بیٹا؟ کیا ماجرا ہے؟ تجھے تو اپنے پاس، اپنے کمرے میں دلہن کے پاس ہونا چاہیے، اور تو یہاں پر ہے؟ ماں حیرت سے اس کو پوچھ رہی تھی اور پریشانی سے برا حال تھا اس کا۔ جب بیٹے کو اپنی شادی کی پہلی رات برگد کی درخت کی جڑوں میں سوتے ہوئے پایا۔ سب پوچھنے پر مظفر نے اپنی ماں کو کل رات والا سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر اس کی ماں مسز عمیر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ماں، مجھے لگتا ہے کسی عامل کے پاس چلنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے یاقوت پر کسی ہوائی چیز کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپے میں نہیں رہی۔ ماں، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یاقوت بری نہیں ہے، یقیناً اس پر کوئی ہوائی چیز ہے۔ ہمیں کسی عامل کے پاس چلنا چاہیے، مشورہ لینا چاہیے۔ اچھا، لیکن اس کی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے نہیں، پہلے میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، یہ کہہ کر مسز عمیر اندر چلی آئی، اور اس وقت یاقوت نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ بہو، یاقوت، دروازہ کھولو۔ لیکن جواب نہ ملا۔ مسز عمیر اور مظفر نے اندر سے چیخنے چلانے کی اور پائل کی آواز سنائی دی، اور دونوں نے دروازے کے ساتھ لگ کر اندر سے آنے والی آوازوں کو سنا۔ دونوں ڈر گئے اور دروازے پر بار بار دستک دینے پر
تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا۔ مسز عمیر نے دیکھا کہ وہاں پر یاقوت بیٹھی ہوئی ہے، سیج پر، جیسے نئی نئی دلہنیں بیٹھتی ہیں۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ وہ بڑے پیار سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس گئیں۔ دیکھا مظفر، میں نے کہا تھا نا ایسی کوئی بات نہیں، یقیناً تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسز عمیر یہ کہتی ہوئی یاقوت کے پاس چلی گئیں۔ یاقوت، تم فکر نہیں کرو، میں مظفر کو بہت ڈانٹوں گی، یہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا کمرے سے۔ یہ کہتے ہوئے مسز عمیر آگے بڑھیں اور انہوں نے کہ اچانک سے یاقوت نے مسز عمیر کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ کو کھینچتے ہوئے دیوار کی طرف دے مارا۔ مسز عمیر دیوار کے ساتھ یوں ٹکرائیں کہ جیسے کسی بول کو اٹھا کر دیوار پر دے مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد یاقوت کہے لگانے لگی۔ مظفر نے اپنی ماں کو پکڑا، وہ بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور وہ انہیں فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر کے پاس انہیں کلینک میں چھوڑا اور اس کے بعد مفتی صاحب کی طرف گیا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا راستے میں کہ پریشانیوں اور خوف کی وجہ سے اپنے حواس کھو بیٹھا اور بیچ راستے میں ہی بے ہوش ہو گیا۔ آس پاس موجود راہگیروں نے اسے یوں اٹھا کر گھر چھوڑ آئے۔ شام تک ہوش آ گیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے مفتی اور اپنے ماں باپ کو اپنے پاس پایا۔ بیٹا مظفر، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مفتی صاحب نے پوچھا اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ مظفر نے متلاشی نگاہوں سے یاقوت کو ڈھونڈا لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ مظفر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر کسی کو شاید تلاش کر رہی تھی۔ ماں کے پوچھنے پر اس نے بتایا، ٹھیک ہوں میں۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، بازو پر چوٹ لگی ہے لکڑی کے ٹکڑے کی وجہ سے، شاید میں اس سے ٹکرا گیا تھا، مجھے بازو میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں بیٹا، تم سرے راہ بے ہوش ہو گئے تھے، مسٹر عمیر نے بتایا۔ ابو، یاقوت کہاں ہے؟ کیا اب آسیب کے چنگل سے آزاد ہے؟ مفتی صاحب خود ہی بول پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی یاقوت کے اوپر کسی ڈائن کا سایہ ہے جس نے اس پر شاید قبضہ کر لیا۔ وہ بہت ڈر محسوس کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، بہت کوشش کی ہے، چڑیل یا ڈائن جو بھی تھی، اس نے تمہاری بیوی کو جان سے مار ڈالا، اور یہی بات ہم تم سے نہیں کہہ پا رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مظفر سکتے میں آ گیا۔ آسیب کا کہنا تھا کہ تم نے موجود برگد کے اس پیڑ کو کٹوانے کا خیال کیا اور ان قریب اس گھنے برگد کو کٹوانے والے تھے۔ یہ بات اسے ناپسند آئی۔ جس ایک شاخ کو تم نے کٹوایا تھا اس پر اس کا بچہ تھا، شاخ کٹوانے سے اس کا بچہ بھی مر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تم سے اپنا بدلہ لیا۔ تم اب اپنا ارادہ بدل لو، شاید وہ تمہارے والدین کو کچھ نہیں کہے گی، تمہارے ماں باپ کو چھوڑ دے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، مفتی صاحب۔ مظفر رونے لگا۔ مظفر سے اپنا آپ سنبھالے نہیں جا رہا تھا۔ مظفر کو یاقوت سے بے حد پیار تھا۔ یاقوت اس کا بچپن کا پیار تھا۔ یاقوت کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت ایک دن مذاق میں کہہ بیٹھی، اگر کوئی گنڈے یا برے لوگ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں یا قتل کر دیں تو تم مجھے ان کے چنگل سے کیسے محفوظ کرو گے؟ مظفر کہتا، چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا جواب سن کر یاقوت کی پلکیں نم ہو جاتی۔ ہاں یاقوت، میں تمہیں کبھی بھی نہیں اکیلا چھوڑوں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوئی سوچے گا بھی نہ، تو اس سے پہلے ہی میں اسے ختم کر دوں گا۔ یاقوت ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کو آزما رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مظفر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یاقوت کی نماز جنازہ کے وقت مظفر بے حد افسردہ تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ مظفر نے یاقوت کی میت کے پاس بیٹھ کر اسے باہوں میں بھر لیا
اور تابوت اٹھانے کو لوگ آگے بڑھے۔ وہ یاقوت کی صفتوں کی تعریف کر رہے تھے۔ کیا رہ جاتا ہے جب ایک انسان اس دنیا سے حادثاتی اموات میں مر جاتا ہے؟ زندگی سدا کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جاتا ہے۔ یاقوت کی موت کے 3 دن بعد مفتی صاحب نے برگد کے اس پیڑ کے جنات سے بات چیت کی اور انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ ان کے بچے کے نقصان میں انہوں نے مظفر کی بیوی کا قتل کیا ہے اور آئندہ کے لیے وہ برگد کے درخت کو نہیں چھیڑیں گے اور وہ جنات اس گھر میں رہنے والے مکینوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے 4 بکروں کی قربانی بھی مانگی تھی کہ جنہیں ذبح کر کے رات 12 بجے کے بعد درختوں کے نیچے رکھ دیا جائے۔ مظفر نے ایسا ہی کیا کیونکہ وہ اب اپنے ماں باپ کا جانی نقصان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔